وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 253 ہے۔ تلاوت پہلے کر پھر اس کا ترجمہ کر کے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لفظوں کو بھی دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے اور مادوں کو بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ ترجمہ: اور یہ رسول ہیں، یا وہ رسول، تل کا دونوں کے لیے آتا ہے، اشارہ جو ہے بعید کے لیے بھی آتا ہے، اور تل کا جو ہے مؤنث کے لیے آتا ہے، کیونکہ رسولوں کی جماعت کے بارے میں آ رہا ہے، اور جتنے بھی جمع کے صیغے ہیں ان کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے تلک الرسول، یہ رسول ہیں، فضلنا، جن کو فضیلت دی ہم نے، بعضہم علی بعض، بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، کچھ ان میں سے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضہم درجات، اور بعض کے درجات بعض پر ہم نے، اللہ کہہ رہے ہیں، بلند کیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت ساری روشن نشانیاں دیں۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی، مدد کی روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ قتال کرتے لوگ، ان کے بعد نہ لڑتے آپس میں، من بعدہم، ان کے بعد یعنی رسولوں کے بعد، من بعد ما جاءتہم البینات، حالانکہ اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، ولیکن اختلافوا، لیکن وہ اختلاف کرتے ہیں، فمنہم من آمن، اور ان میں سے بعض تو ایمان لے آتے ہیں، ومنہم من کفر، اور کچھ ایسے ہیں جو انکار کی روش پر رہتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا اقْتَتَلُوا، تو وہ ہرگز آپس میں نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ رسول جو ہیں یہ ایک دوسرے پر فضیلت اللہ نے دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 55 میں آتا ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ ہمارے ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر، رسول اور نبی، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اصل بات یہ ہے کہ فضیلت اس لیے دی گئی تھی تاکہ رسولوں کا جو کام ہے ان کے مطابق ان کو فضیلت دی گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس متا پہ بھی تم نے جو کہ نینوا کی طرف آئے تھے ان پر فضیلت نہ دو، کیونکہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی مجھے، کیونکہ یہود کے ساتھ بحث چلتی تھی، مومنوں کی یا مومنوں کے ساتھ یہود بحث کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دو، کیونکہ جس دن ہم اٹھائے جائیں گے اور سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ فضیلت، مقصد نبیوں کا ایک ہی تھا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے احکامات ان تک پہنچانا، اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے ان کو روکنا، یہی مقصد لے کر رسول آئے تھے۔ جتنے بھی رسول تھے انہوں نے اسی مقصد کے تحت کام کیا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بینات دیں، اور ان کی تائید کی روح القدس جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں اختلاف نہ کرتے، اللہ چاہتا، جس نے اللہ نے پوری دنیا جو ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے، لاکھوں گنا بڑا سورج جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور یہ کائنات کی وسعت، اللہ اکبر، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ فرشتے کتنی تعداد میں ہیں، سب کے سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ چاہتا تو کبھی اختلاف نہ ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اصل مقصد اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کا اللہ کا یہ ہے کہ ہمیں آزمایا جائے۔ سورہ ملک میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین اعمال کر لے کے آتا ہے۔ اس پوری دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد اللہ کی طرف سے ایک ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت بہت خوبصورت ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس جنت میں وہ لوگ جائیں جو اختیار ہونے کے باوجود بھی اپنی نہ مانے بلکہ اللہ کی مانے۔ اللہ نے ہمیں اختیار تو دیا ہے، اتنا اختیار صرف ہے کہ ایک ٹانگ تو اٹھا سکتے ہیں، دوسری نہیں اٹھا سکتے۔ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ جو اچھے اعمال ہم کرتے ہیں وہ بھی صرف اللہ کے اذن اس کے حکم سے کرتے ہیں، اور جو گناہ ہیں وہ ہمارے اپنے نفس کی طرف سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، جیسے اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے دونوں راستے، ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا اور دوسرا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب جس کا جی چاہے ہدایت پہ چلے اور جس کا جی چاہے ناشکری کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا نہ کرے اور اللہ کی باتوں سے انکار کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا ہے ہی امتحان کا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں جتنا بھی کچھ سجایا ہے نا، یہ سب کچھ امتحان کے لیے ہے، تاکہ تمہیں آزما لیا جائے کہ تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والا۔ سورہ الکہف کی آیت ہے، کسی کو مال زیادہ ہے اس کے مال میں آزمائش ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے اس کے علم میں آزمائش ہے، کسی کو اللہ نے طاقت زیادہ دی ہے اس کی اس میں آزمائش ہے، یعنی جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کی اس میں آزمائش ہے، اسی کے اندر اس کی آزمائش ہے۔ تو رسولوں کو آنے کا مقصد یہی تھا تاکہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ ان کو نشانیاں بھی دی گئی، منہم من کلم اللہ، کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ جہاں تک ہم پڑھتے ہیں اللہ جانتا ہے اپنے رسولوں کو جنہوں نے کلام کیا، لیکن جتنے رسولوں کا ذکر ہوا، کیونکہ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا، اور ان میں سے رسولوں کی تعداد لگ بھگ 300 کے قریب ہے۔ تو ہم جو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں وہ تقریباً 28 یا 30 رسولوں کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اور بھی کسی رسولوں سے کلام کیا ہوگا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت یا اس کے اندر جو بھی ہے اس میں صرف ایک ہی رسول ملتے ہیں جن سے اللہ نے دنیا میں کلام کیا، اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کلام ہوئے جب آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ اللہ نے آپ کو معراج کرایا، آپ جو ہے آدم کی اولاد کے سردار ہیں۔ اللہ نے آپ کو فضیلت دی تمام رسولوں اور انبیاء پر۔ کل قیامت والے دن جب قیامت قائم ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور لوگ بڑی مشکل میں ہوں گے تو سب نبیوں کے پاس آئیں گے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، پھر اسی طرح آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سب اولوالعزم جو ہیں رسول ہیں، جو بڑے رسول ہیں جن کے نام آتے ہیں۔ اسی طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سب کہیں گے نفسی نفسی، کہ آج تو ہمیں صرف اپنی جان کی پرواہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے امتی امتی، کہ اے اللہ میری امت امت، اور پھر اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ لمبا سجدہ کریں گے اللہ کے عرش کے نیچے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن وہ کلمات سکھائے جائیں گے جو اس سے پہلے میں نہیں جانتا۔ پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں، اب آپ کی بات سنی جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی امت کی آپ کے ذریعے شفاعت کروائیں گے جن کی اللہ کروانا چاہیں گے، اور جو اللہ چاہتا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں، کیونکہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پڑھیں گے سورہ جو البقرہ کی سب سے اور قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت یعنی آیت الکرسی بھی پڑھیں گے، تو اس پر انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ بہرحال یہ جو رسول ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا، تاکہ کس لیے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کسی سے اللہ نے کلام کیا، کسی کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روشن بینات دی کہ مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، بغیر کسی میاں بیوی کے تعلق کے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے روح بھی کہا گیا، اللہ نے اپنا کلمہ بھی قرار دیا، اور یہ ساری باتیں جو ہم پڑھیں گے، لیکن یہ سارے کے سارے رسول اللہ کے عبد، اللہ کے بندے ہیں۔ بس یہ بات ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے، اور سب کے سب اپنی امتوں کے پاس آئے تھے اس لیے تاکہ ان کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنایا جائے، اللہ کی تعلیمات سے ان کو روشناس کروایا جائے، ان کو جو ہے اللہ کے احکامات کی طرف لایا جائے، اللہ کیا چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے کہا جائے، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے روک دیا جائے۔ اگلی آیت نمبر 254 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں لگاؤ، خرچ کرو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا،
یعنی نہ کوئی بے لین دین ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش کام آ سکے گی۔ اور ظالم وہی ہیں جو کفر اختیار کریں، یعنی اللہ کی نہ مانیں، انکار کریں۔ کفر ناشکری کے لیے آتا ہے، کفر انکار کے لیے بھی آتا ہے۔ انفقو، تھوڑا سا مادوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ نون فا کاف، اس کا جو مادہ ہے کاف کینچی والا، 111 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الانفاقو کے معنی ہے مال وغیرہ خرچ کرنے کے ہیں، اور یہ کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب، اور مال اور غیر مال یعنی علم کو خرچ کرنے سے کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی، ذہانت جو ہے اللہ کو دی ہے اس کے ساتھ آتا ہے۔ رزقناکم، رزق کیا ہے؟ رے زئی جو ہے، زال جو ہے وہ دوسری ہوتی ہے اور جو دال کی طرح ہوتی ہے، اور زئی جو ہے رے کی طرح ہوتی ہے، رے زا، اور جو ہے زئی جو ہے اور قاف کینچی والا 123 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اور رزقو کے معنی ہے کھانا، مال، اولاد، صلاحیت، ذہانت، طاقت، صحت، یہ سب کچھ رزق میں آ جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ لگاؤ اپنی جان، اپنا مال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ پھر تمہارے پاس دوبارہ وقت ہی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ اس میں باقی جو لفظ ہیں میں اس لیے ترجمہ نہیں کیا، شفاعت جو ہے سفارش ہے، جو شفاعت کو ہوگی، بیع جو ہے یہ جو لین دین کے لیے آتا ہے۔ تو پھر بہرحال اصل جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، سورہ حدید کی آیت نمبر جو ہے 10 ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی تمام میراث اللہ کے لیے ہی ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ الرحمن میں آتا ہے کہ صرف اللہ ہی رہ جائے گا، باقی تو سب کچھ فنا ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہم جو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، اور نہ ہمارے وارثوں کا ہے، وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر ان کے وارث بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سورہ منافقون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب تمہیں موت آ جائے اور تم کو ہو کہ ہمارے پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کروں اور صالح اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اصل بات ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی، نہ موت ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک لمحہ بعد، تو اس سے پہلے لگاؤ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز طرح نکاح آئینہ ساز میں، اپنی ذات کو جو ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی صلاحیتیں، جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ لگائیں اللہ کے دین کے لیے، صرف دنیا میں لگانے کے لیے نہیں دیا گیا کہ دنیا کو بہتر سے بہتر کر لیں۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگری ہیں اور یہ نہیں پتہ کہ جو ہمارے ٹیکسٹ بک ہے ایز اے مسلم قرآن، اس میں کیا لکھا ہے ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف MBA کر کے صرف بزنس میں پیسے کماتے رہیں، بلکہ وہ جو کما رہے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے لیے خرچ کریں، واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ پوری ادا کریں، اور اس کے علاوہ بھی حق ہے مال پہ جو دیا جائے۔ پھر اسی طرح جو صلاحیت ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ علم کو اللہ کے لیے پھیلائے، اور سب سے جو بڑا علم ہے وہ اس قرآن کا علم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہیں صحیح بخاری کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو جو سکھانے والے ہیں ان کے لیے کتنی فضیلت ہے، سیکھنا اور سکھانا کتنا افضل کام ہے، اس کی طرف آئیں، لوگوں کو اللہ کی باتیں پہنچائیں۔ پوری دنیا جو ہے تلاش میں ہے کہ حق کی تلاش میں ہے، ان تک اللہ اور اس کے رسول کا تعارف پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان تک پہنچائیں، آپ کے فرمان عظیم پہنچائیں۔ یہ ایز اے امتی ہر ایک پر جو ہے واجب ہے، حق ہے۔ بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت بھی کسی کو آتی ہے تو پہنچاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک آیت تو وہی کہہ سکتا ہے جس کو دنیا میں کوئی شہر میں رہتا ہو اور کوئی گاؤں میں یا رہتا ہو، بہت ہی بیچارہ کمزور ہو ذہنی طور پر بھی، یا کوئی بہت ہی زیادہ جس کو نہیں علم، تو وہ تو اس کے لیے ہے، لیکن ہم جو اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہیں، کل اللہ کے ہاں کیا جواب دے پائیں گے۔ کچھ اور حدیثیں بھی لے لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، یعنی میرا مال، اے آدم کے بیٹے، تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تو نے کھا کر ہضم کر دیا یا فنا کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5352
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال اللہ انفق یبن آدم انفق علیک کہ اے ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، یعنی تو اگر لگائے گا تو اللہ تجھے اور دے گا، تو اگر روکے رکھے گا تو تیرا مال تلف ہو جائے گا۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث سے اس کی تائید ملتی ہے جو میں نے الفاظ کہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جب بندے صبح اٹھتے ہوں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اس کا بدلہ بھی دے اور زیادہ مزید عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو ضائع کر دے، تلف کر دے۔ یاتی یوم اللہ بیع فیہ، بیع جو ہے یہ تھوڑی سی احادیث اس لیے کہ خرچ پڑھنے پر ہے، اب تھوڑا سا روٹ ورڈ کو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ البیع کا معنی ہے بیچنا ہے، اور شراء ان کا معنی ہے خریدنا، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی بیچنا اور خریدنا سب کچھ آتا ہے بیع میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر جو ہے 37 میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں نا، ایسے مرد جو اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو اللہ کا ذکر جو ہے ان کی تجارتوں سے، ان کے لین دین سے نہیں منع کرتا، یعنی نہیں روکتا، غافل نہیں کرتا۔ ولا خلتم ولا شفاء، خلتم جو ہے خا لام لام، خلیل اسی سے ہے، دوستی کے لیے آتا ہے۔ 13 کلمات قرآن میں آئے ہیں اس روٹ ورڈ سے، خا لام لام سے، کہ میں نے یہ دو چیزوں کے درمیان کشادگی اور فاصلے کو کہتے ہیں۔ خلیل خلت انسانوں کی آپس میں دوستی کے لیے آتا ہے، اور اللہ کے حق میں خلت کے معنی ہے کہ اللہ سے محبت۔ آیت ہے سورہ زخرف کی، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آج دوستیاں بہت کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہی رہیں گے، بس جو بھی ہوگا دوستی کے لیے جو مرضی اللہ اکبر قربان کر دیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی محفلیں صرف دوستوں کی وجہ سے جاتے ہیں کہ دوست ناراض ہو جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، جو برائی کی طرف لے کے جانے میں، مگر صرف وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی دوستی جو اللہ کے ساتھ تقوی کے لیے استعمال ہوگی، ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے استعمال ہوں گی، صرف وہی دوستیاں کام آئیں گی، باقی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ شفاعت جو ہے شین فے عین 31 کلمات آئے ہیں۔ الشفع کے معنی ہے دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا، ایک چیز کو دوسری سے ملا دینا۔ الشفاعت کے معنی ہے ایک دوسرے کے لیے مدد کرنا یا سفارش کرنا کسی کی۔ شفاعہ کے معنی ہے کسی کی سفارش قبول کرنے کے ہیں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، القرآن شافع و مشفع۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق بنا لیں۔ القرآن شافع، اللہ فرما رہے ہیں قرآن سفارش کرے گا، ومشفع اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ دیکھیں سفارش کے متعلق بھی تھوڑا سا ہم اپنے کنسیپٹ صحیح کر لیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 100 سورہ نمبر جو ہے 20 ہے، اور آیت 109 میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے گا کہ تو سفارش کر، اور جس کے لیے پسند کرے گا کہ اس کے لیے سفارش کی جائے۔ ہاں تو یہ سب کچھ تو اللہ ہی کے عزت سے ہونا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہے گا اسی کی سفارش ہوگی، اور جس کے لیے چاہیں گے وہی سفارش کر سکے گا، اور جس کے لیے چاہیں گے اسی کی سفارش کی جا سکے گی۔ اس آیت کو ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل اس سے پہلے، ان یاتی کہ آئے تمہارے پاس، یومن وہ دن، لا بیع فیہ یعنی موت کا دن، یا وہ دن جس دن قیامت کے دن جہاں کوئی بھی، وہ دن جس میں کوئی بیع نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی سودا نہیں ہوگا، کوئی اپنے آپ کو کچھ دے کر چرا نہیں پائے گا۔ ولا خلۃ اور کوئی بھی دوستی کام نہیں آئے گی، جو یہاں پہ دنیا کے لیے دوستی ہیں کوئی کام نہیں آئے گی۔ ولا شفاء اور کوئی بھی سفارش قبول نہ کی جائے گی۔ والکافرون هم الظالمون، پھر بھی جو اللہ کی نہ مانے وہی تو ظالم ہے۔ اب اگلی جو ہماری آیت ہے آیت الکرسی، جو قرآن کی عظیم ترین آیت ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ پورا پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر لفظ بار لفظ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے
جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، ہمیشہ ہے، زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس کو نیند تو کیا، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے مگر اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں ہے، اور اس کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہیں۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، یعنی گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت سے نہیں تھکاتی۔ وہ وہی سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ ترجمہ آتا ہی ہے کہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا۔ الحی القیوم، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ الحیو جو ہے یا 184 کلمات آتے ہیں، اسی سے حیات بھی ہے۔ الحیات زندگی یعنی جینا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الحیو زندہ، جو ہمیشہ زندہ ہے، ال کے ساتھ ہے ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سب جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی رہیں گے، صرف اللہ ہی رہ جائیں گے، باقی سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ القیوم، القیوم جو ہے کاف واو میم 660 کلمات آتے ہیں۔ قام یقوم قیامن، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا، یعنی ہر چیز کو قائم رکھنے والا، ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الاحظ الف خا زال 273 کلمات آتے ہیں۔ الاحظ کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کر لینا، اس کا احاطہ کر لینا، اس کو لے لینا، جمع کر لینا۔ سنتن، سنتن جو ہے واو سین نون، ایک کلمہ قرآن میں آیا ہے۔ الوسن والسنۃ کے معنی ہے غفلت یا اونگ۔ نوم جو ہے مادہ جو ہے نون واو میم، 9 کلمات قرآن میں ہیں۔ النوم باس نے کہا ہے کہ بخارات کی رطوبت سے اعصاب کے دماغ کے ڈھیلے ہونے کے نام نوم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں اس کو آتی، اس کو نیند کیا، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ فرما رہے کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے مگر صرف اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کے آگے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو پیچھے ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ کس نے کیا کیا ہے، اس کی راتیں کہاں گزرتی ہیں، اس کے دن کہاں گزرتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اللہ جانتے ہیں جو راتوں کو کریں، جو دن کو کریں، جو ان کے پیچھے ہے، جو آگے ہے، سب کو علم تو اللہ کو ہے۔ تو اسی وجہ سے سفارش صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ چاہیں گے کہ وہ سفارش کرے، اور اسی کی کر پائے گا جس کے لیے اللہ چاہیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے لیکن اسی کی سفارش کر پائیں گے جس کی اللہ چاہیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ آپ کے پیچھے کیا کیا کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث کہ بہت سارے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وضو کے نشان سے پہچانوں گا، پھر ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، میں کہوں گا آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ کہا جائے گا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے پیچھے یہ کیا کیا بدعات میں پڑ گئے تھے، کیا کیا کرتے رہے۔ ایدیہم یدا سے ہے، یا دال یا یدئی جو ہے 120 کلمات آئے ہیں۔ الجدو کے معنی ہے ہاتھ کے، بین ایدیہم معنی دونوں ہاتھ، یعنی سامنے، دونوں ہاتھوں کے سامنے جو ہے اس کے لیے کہ اللہ کو معلوم ہے جو سامنے ہے ان کے۔ حلفہم خا لام فا، خلا پیچھے سے ہے، حلف پیچھے سے ہے، حلیفتن جو پیچھے پیچھے آتا ہے، یعنی جو پیچھے ہے، جو ان کے پیچھے ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 28 لے لیتے ہیں ریفرنس کے طور پر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو پیچھے ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، اور اللہ جانتا ہے ان کے آگے پیچھے جو بھی ہے، اور کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس کے لیے اللہ راضی ہوں گے، اور اسی کے لیے سفارش ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ خشیتہ مشفقون، انہی کے لیے ہوگی جو اللہ کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت 109 میں آتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، نہیں کوئی سفارش نفع دے سکے گی مگر اسی کو جس کے لیے اللہ چاہیں گے سفارش کی جائے، اور جس کو اللہ کہیں گے سفارش کرو وہی سفارش کر پائے گا۔ سفارش کا کنسیپٹ یہ دیکھ لیں کہ جیسے کوئی بچہ پاس ہوتا ہے تو اس کو کسی بڑی شخصیت کے ہاتھ سے ایک سرٹیفکیٹ یا ایک سند یا ایک وہ نام دیا جاتا ہے، تو اسی طرح ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے اللہ اکبر جو بھی ہیں گناہ گار ہم جیسے سب کی سفارش کریں گے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں،
اللہ ہی کے فضل سے ہی جنت ملنی ہے، اور ہم سب اپنے پاس بھی اللہ کے فضل سے ہونا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو مرضی کرتے رہو، بس سفارش ہے، ہار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہمیں تو نے چھوڑنا ہے، تو یہ شیطان کا بہت بڑا بہکاوا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر جو ہے 3 میں آتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ کے سوائے اللہ کے جو اجازت ہے اس کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا رب جو تمہیں سمجھا رہا ہے، فعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو، اسی کو بات کو مانو، افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ بہت ساری حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن بہت سارے جو لوگ پریشان ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر، لمبی حدیث ہے، میں صرف تھوڑا سا مختصر بیان کر دیتا ہوں، 4700 جو ہے 12 اس کا نمبر ہے۔ ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، چٹی کے میدان میں سب جمع ہوں گے، اللہ اکبر، سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ پریشانیوں بے قراری میں جائیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب کے کہیں گے نفسی نفسی، آج تو ہمیں اپنی جان کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو میں تو اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، اللہ تو مجھے بچا لے، اور کہیں گے کہ آج اللہ جتنا غضبناک ہیں اس سے پہلے نہ کبھی ہوئے اور نہ کبھی ہوں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیں گے اور آپ اللہ کی اجازت سے اذن سے سجدہ کریں گے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ کلمات سکھائے جائیں گے جو اس سے پہلے میں نہیں جانتا۔ پھر کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، تمہاری بات سنی جائے گی، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے حکم سے جس کی اللہ چاہیں گے آپ شفاعت کریں گے، اللہ ہم سب کو آپ کی شفاعت کا جو ہے وہ آپ کی شفاعت سے بہرہ بند فرمائے۔ اصل بات یہی ہے کہ اس کے لیے ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں جو مجھے اور آپ کو درکار ہیں، اللہ کرے کہ ہم وہ کوششیں کر کے چلے جائیں۔ اللہ کوششوں کی بڑی قدردانی کرنے والے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، احاطہ کرنا، ہا واو اور توا 127 کلمات آئے ہیں۔ الحیطُ کہتے ہیں دیوار جس کے چاروں طرف سے گھیرا ہو، یعنی ایسی دیوار جس نے کسی چیز کا احاطہ کیا ہو، ایسی دیوار جس نے چاروں طرف سے گھیرا ہو کسی کو۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع جو ہے ساتن سے ہے، کشادگی یعنی وسعت، جس چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی، کس کے اوپر؟ ہر چیز کے اوپر۔ کرسی جو اردو میں بولا جاتا ہے، عام بولا جاتا ہے، جس میں کوئی چیز جو انسان بیٹھتا ہے اس کے لیے آتا ہے، اس شے کو کہتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں جو حدیث ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے۔ بعض نے کہا ہے کرسی سے مراد اللہ کا اقتدار اور اس کی حکومت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت آتی ہے، ملتی ہے کہ 7 آسمانوں کی مثال اللہ کی کرسی، اللہ کے تخت، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ اکبر، اس کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے بیابان صحرا میں ایک چاندی کا چھلا یا انگوٹھی پڑی ہو، بس یہ خاصیت ہے پوری کائنات کی، اللہ کی کرسی اللہ کے تخت کے آگے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعودو الف و دال ایک کلمہ صرف قرآن میں ہے، احدہ یعودو، عودن کے معنی ہے بوجھ اٹھانا، ولا یعودہ حفظہما، اللہ کو کوئی بوجھ نہیں لگتا، اس کی حفاظت، یعنی پوری کائنات کو جو اللہ نے سنبھالا ہے، اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ اکبر بڑا اعلیٰ ہے، بڑا بلند ہے۔ علوون جو ہے کس چیز کی بلندی کے لیے آتا ہے، مادہ جو ہے عین لام واو ہے، 32 کلمات قرآن میں ہیں، العلون جو ہے بلندی کے لیے آتا ہے۔ ایک دفعہ صرف لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ھو، اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی القیوم، زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اور قائم کرنے والا ہے، اس ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، پوری کائنات جو ہے اللہ نے سنبھالی ہوئی ہے، اس کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس سے نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں کے آگے ہے، جو پیچھے ہے، جو وہ کریں سب اللہ کو معلوم ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا، الا بما شاء، مگر وہ جتنا کسی کو دینا چاہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی پوری کائنات پر، زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اس پوری کائنات کی حفاظت اللہ کو بالکل تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بڑا بلند اور بڑا عظمت والا ہے۔ صرف آیت الکرسی کے لیے تھوڑی سی حدیث ایک دو لے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ ابی بن کعب سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے جو کون سی آیت ہے جو سب سے عظیم ہے؟ تو میں نے عرض کیا، کہتے ہیں
ابی بن کعب بڑے زبردست مفسر قرآن ہے، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ ہمیشہ یہی کہتے تھے. آپ نے کہا نہیں ابو منظر تم بتاؤ کہ تمہارے حساب سے کون سی ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ سب سے عظمت والی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا ھو اللہ اکبر، جو شروع ہوتی ہے الحی القیوم، جو یہاں سے شروع ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2311. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے مہینے میں کچھ سامان دیا کہ اس کی حفاظت پر مأمور کیا. کہ ایک شخص آ گیا اور اس میں بڑھنے لگا، سامان میں سے چوری کرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا. تو اس نے منتیں کی، میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تو اس نے منتیں کی ابو ہریرہ سے کہ مجھے چھوڑ دو، میرا بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں یا بچے سخت ضرورت مند ہیں. تو ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رات کو کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تو کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا اور اس کو چوری کرنا چاہ رہا تھا، پھر میں نے پکڑ لیا. تو اس نے کہا کہ میرے بچے جو ہیں وہ غریب ہیں، میں بڑا بھوکے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں، تو مجھے جانے دو. تو میں نے جانے دیا. تو آپ نے کہا پھر آئے گا. پھر دوسری رات آیا، پھر یہی سب کچھ ہوا. پھر تیسری رات آیا تو آپ نے پھر پوچھا کہ کل آیا تھا؟ کہا پھر آیا تھا. پھر میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ پھر آئے گا ابو ہریرہ. اور تیسری دفعہ آیا تو آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دے ابو ہریرہ، میں تمہیں اس کے بدلے میں وہ کچھ سکھاؤں گا، ایسے کلمات سکھاؤں گا جو جب تم بستر پہ لیٹے گا تو اس کے بعد میں پھر کبھی بھی نہیں آ پاؤں گا. اور انہوں نے جو اس شخص نے جو آیا تھا اس نے جو سکھایا وہ آیت الکرسی تھی کہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو رات کو، اللہ کے فرشتے تمہاری ہر چیز کی حفاظت کے لیے آ جائیں گے. پھر یہ واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تھا تو وہ شیطان تھا تو جھوٹا، لیکن بات اس نے سچ کہی ہے. تو اس لیے رات کو اسپیشلی بستر پر لیٹتے ہوئے اور اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لے کریں. اللہ کی ہر چیز اللہ کی حفاظت میں انشاءاللہ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے جتنا سنا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا